اللہ نے بھی اپنے محبوب سے پوچھا میرا حبیب راستے میں کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ جبریل کی نوکری پسند آئی براق کی سواری اچھی لگی حوروں کے ترانے پسند آئے فرشتوں کا استقبال اچھا لگا انبیاء کی خوش آمدید اچھی لگی جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیریں کی جہنم میں دیکھے علی کے دشمن اچھا لگا جی کرا بس میں سمیٹ کے کھڑا ہوں پردے کے باہر بیٹھ کر بطول کے نواب بابا نے اللہ سے کہا پروردگار کیا فائدہ جبریل کی نوکری کا براق کی سواری کا رف رف کی سواری کا ملکوت لاہوت جبروت جنت کی سیروں کا فرشتے نبیوں کے استقبال کا کیوں میرا محبوب ہوا کیا ہفتے ملا پیر محمد حسین شاہ جی میرے پاس لاہور تشریف لے مجھے کہا جی میں تمہارے گھر آ رہا ہوں میں یہاں سے 10 نوکر بھیجوں 5-7 گاڑیاں بھیجوں کہ شاہ صاحب کا استقبال کر کے گھر لے آؤ ہم میں سے کوئی ان کا مسافہ ہی نہ کرے یہ کہیں گے کیا فائدہ ان گاڑیوں کا پہلے جائے تھے پہلے مسافہ مہمان سے کیا جاتا ہے رسول نے کہا پروردگار ہاتھ تو ملا اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے روکا کہتا ہے حبیب پہلے پوچھ تو صحیح تجھے بلایا کیوں باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھی ہاں میرا پروردگار کیوں بلایا اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس کی تعلیم سواری خرچہ لباس شادی گھر والے کے ذمہ ہاں پروردگار محمد میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے مجھے تیری بیٹی بطول کا رشتہ چاہیے علی کے لیے رہنا مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے سیدہ دا پنڈے دے شاہ جمال ہے یار شرازیاں دی نگری ہے یار یہ تو خالی جائے نہیں سکتے اسے اتنے حلالی موالی عزدار امتی بھی میرے سامنے بیٹھے کیڑا بندہ جڑا مسکرا کے جعفر کو شاباش نہیں دے گا اتنی بڑی بات ہے رسول نے کہا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا میں سیدہ کا رشتہ علی کا نام لگا دیتا علم پر ہاتھ ہے آواز قدرتی حبیب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا تو بھی میرا مہمان نہ ہوتا میں تو اچھا سخت لہجے میں بات کرتا حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگ آج ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ یہ پیدائش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں ہوئی کیا ان کے سوا کوئی اور بھی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا یا پھر یہ شرف یہ فضیلت یا پھر یہ وصف ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو آج انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی مگر میری یہ عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو بعد میں کروں گا اور جو عقیدہ ان کی پیدائش کے متعلق لوگوں میں رائج ہے دلائل کی بنیاد پر پہلے اس کا رد کروں گا تاکہ آپ کو شروع کی گفتگو میں ہی کچھ اطمینان حاصل ہو تو سب سے پہلے شیعہ مذہب کی آن جان ملا باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا پیٹ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ مس کیا یعنی لگایا کعبۃ اللہ شک ہو گیا وہ اندر گئی اور 3 دن مسلسل 3 دن کعبۃ اللہ کے اندر ہی رہی اور ایک بات یاد رکھیے گا میں بار بار کعبۃ اللہ کا لفظ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ مکے والا کعبہ ہے لہذا اس سے باہر عراق یا ایران میں مت جائیے 3 دن مسلسل کعبۃ اللہ کے اندر ہی بغیر کھائے پیے آخر ان 3 دنوں میں بھوک نے تو تنگ کیا ہوگا اور پھر قضائے حاجت اور پھر اس حالت میں 3 دن تک کعبۃ اللہ میں تنہا رہنا یہ سب سوالیہ نشان ہے ویسے تو یہ لوگ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا حرام جانتے ہیں بغیر وضو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا گستاخی جانتے ہیں مگر ایک عورت کا اس حالت میں کعبۃ اللہ کے اندر مسلسل 3 دن گزارنا کہا گئے اب تمہاری پاکی اور ناپاکی کے فتوے کہا گئے اب یہ قانون خیر 4تھے دن کعبۃ اللہ سے باہر آئی تو ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی کہ پیٹ کو کعبۃ اللہ کے ساتھ مس کیا تو کعبۃ اللہ ہی شک ہو گیا راستہ بن گیا شاید اتنی طاقت موسیٰ علیہ السلام کے آسے میں ہوگی کہ جنہوں نے خدا کے حکم سے پانی پر اپنا آسا مارا اور آگے کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں خیر قرآن پاک ہے اس کو وضو کے بغیر چھونا صرف آپ کے ہاں پھر کہہ رہا ہوں صرف آپ کے ہاں گناہ ہے
تو کیا کعبۃ اللہ پاک نہیں جو عدل سے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا مینارہ رہا ہے، کیا اس کو ناپاکی کی حالت میں چھونا حرام نہیں ہوگا؟ خیر کسی نے نہیں دیکھا کہ کعبۃ اللہ شک ہو گیا، وہ 3 دن مسلسل کعبۃ اللہ میں ہی رہی، پھر لوگوں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ ابو طالب شاید اپنی زوجہ سے ان کی اس سنجیدہ حالت میں بے خبر تھے جو 3 دن مسلسل اس نازک حالت میں گھر سے لاپتہ رہی۔ خیر کعبۃ اللہ سے باہر آنے کے بعد غیب سے آواز آئی کہ ہم نے آپ کو کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے اور آپ کے بیٹے کو اول سے آخر تک تمام علم عطا کیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا، شاید آپ نے میرا وحی والا درس سنا ہو کہ خدا نے وحی کے اصول اور قوانین کیا کیا قرآن میں بیان کیے ہیں۔ کیا یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام تھا یا پھر کسی فرشتے کی ندا، اور وہ بھی غیر نبی کے لیے؟ کیا یہ اس کے قانون کی ویولیشنز نہیں؟ اور پھر ان کو کائنات کی عورتوں پر فضیلت بھی دی گئی۔ جانتے ہو کائنات کی بہترین خواتین کون سی ہیں؟ شاید میرے سننے میں غلطی ہو، لیکن پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، اور امید ہے کہ میرے سننے کی طرح آپ کے سننے میں بھی غلطی نہیں ہوگی۔ طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نساء العالمین 4، مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ کائنات کی 4 افضل ترین خواتین ہیں۔ خواتین میں افضلیت ان خواتین پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فاطمہ کا نام ضرور لیا ہے، مگر بنت اسد نہیں، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت فرق ہے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنت اسد میں، بہت بڑا فرق ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کو ساری زندگی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، قرآن نے ابراہیم کو یک طرفہ مسلمان کہا ہے، ان کے ماننے والے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ویسے ہی مانے جیسے ماننے کا حق ہے تو وہ بھی مسلمان ہوگے، کیونکہ ابراہیم کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مگر کعبۃ اللہ میں 360 بت پڑے تھے، اس کا مطلب جو بت بنا کر ان کی عبادت کرے وہ آزر کی نسل سے ہے، اور جو بنے ہوئے بت گرا دے وہ ابراہیم کی نسل سے ہوا کرتا ہے۔ اب بتاؤ کعبۃ اللہ میں پڑے 360 بت کس نے گرائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نسبت ہوگی آزر اور ابراہیم کی، وہ بت بنا کر پوجا کرتا تھا، یہ انہیں توڑا کرتے تھے، وہ بیچا کرتے تھے، یہ پتھر کے ان مجسموں پر کلہاڑی چلایا کرتے تھے۔ خیر میں کوئی اپنی زبان سے جوش خطابت میں آ کر بےہودہ الفاظ یا کوئی گستاخی کا لفظ نہیں بول سکتا۔ آگے چلیے، اگلی روایت بھی سنیے۔ حلیمہ سعدیہ حجاج بن یوسف کے دربار میں تشریف لائی۔ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے 3 خلفاء سے افضل جانتی ہو۔ انہوں نے کہا، میں صرف انہیں ان تینوں سے افضل نہیں بلکہ آدم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور سب سے افضل سمجھتی ہوں۔ حجاج نے کہا، دلیل پیش کرو ورنہ غصے سے میرا اندر پھٹے جا رہا ہے، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب مریم کو حمل ٹھہرا خدا نے بیت المقدس سے باہر کسی ویران جگہ میں بھیج دیا تاکہ تو میرے اس پاک گھر کو، دیکھیں یہ فطرتی ناپاکی ہے، اس کو ناپاک نہ کرتے۔ مگر جب باری آئی مولا علی کی ماں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فاطمہ ہمارے گھر میں چلی آؤ اور علی کو میرے اس پاک گھر میں جنم دے کر میرے اس گھر کو 4 چاند لگا دو، اس کو یہ شرف بخشو کہ یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا ہے۔ لہذا یہ دلیل سن کر حجاج نے حلیمہ سعدیہ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ خدا کی قسم یہ سب بکواس ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا حجاج بن یوسف کا دور پانا بے وقوفوں والی بات ہے۔ اتنا عرصہ یہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی عمر تاریخ میں 76 سے 78 سال بتلائی جاتی ہے۔ سن 8 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حجاج بن یوسف کا سن 98 ہجری میں انتقال ہوا۔ 90 سال کا دورانیہ ہے۔ 76 سے 78 سال ان کی عمر آئی جاتی ہے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ عمر ان کی اہل تشیع کے ہاں ہی مشہور ہے۔ لہذا یہ سب بکواس ہے کیونکہ یہ انہی کی کتاب ہے۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت زندہ نہیں تھی، اور دوسری بات
ان کے مسلمان ہونے کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہمیں فی الحال اس کی بحث میں نہیں جانا۔ اور سن لو، یہ کیسا ان کا انصاف ہے کہ ایک وہ پاک باز خاتون کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، اور صرف اس کا ذکر نہیں بلکہ اس کے اوصاف بھی قرآن میں بیان کرے، اور صرف اس کے اوصاف نہیں بلکہ کعبہ کا رب قرآن کی ایک پوری سورت ہی اس کے نام پہ اتار دے۔ اور جانتے ہو یہ مریم بنت عمران کون ہے؟ یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے۔ یہ وہ مریم ہے کہ جس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، جس کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اس کی گود میں اس کے بیٹے عیسیٰ کو کہا، عیسیٰ بول اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے۔ خدا جس کو بچانے پہ آئے۔ یہ وہ مریم ہے کہ جن کو نبوت بھی نہیں ملی، لیکن آسمان سے ان کے پاس پھر بھی وحی آیا کرتی تھی۔ پڑھو سورت مریم۔ جبرائیل خدا کا پیغام لے کے آیا، عیسیٰ کی خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ اور طبرانی کی روایت آپ نے سنی ہے نا، ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے مریم بنت عمران، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، تیسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ گویا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کی سب سے افضل خاتون ترتیب کے لحاظ سے مریم بنت عمران ہے۔ اگر یہ خاتون اس کے گھر میں بچے کو جنم دے، اور کون سا گھر، کعبۃ اللہ نہیں، اس کے گھر بیت المقدس میں بچے کو جنم دے، اس کا گھر ناپاک ہو جاتا ہے، تو کیا ابو طالب کی زوجہ کعبۃ اللہ کے اندر بچے کو جنم دے؟ دیکھیے یہ فطرتی بات ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے عورت اس حالت میں ناپاک ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کہنے تمہاری انصاف کے کہ عیسیٰ کی ماں اگر عیسیٰ کو اس کے گھر میں جنم دے تو اس کا گھر ناپاک ہو جاتا ہے فطرتی ناپاکی کی وجہ سے۔ اور اگر بنت اسد اگر حضرت علی کو کعبۃ اللہ کے اندر جنم دے تو پھر اس کا گھر پاک ہو جاتا ہے، پھر فطرتی ناپاکی کہا گیا۔ حضرت ایک بات یاد رکھنا، ہمارے پاس بڑے کردار ہے، بہت کردار ہے، تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ہمارے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نہیں ہے؟ کہ ہمیں ان کی فضیلت میں ایسی باتیں نہیں بنانی آتی؟ اور ظالمہ سن لو، اگر ہم ان کرداروں کو سامنے رکھ کر ان کی بے بنیاد فضیلتیں بیان کرنے پہ آ جائے تو تمہاری بنائی گئی باتیں ہماری بنائی گئی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مگر کیوں ہم خاموش ہیں؟ کیوں کبھی ہم نے ایسی باتیں ان کی نسبت سے نہیں بیان کی؟ کیونکہ ہمیں کملی والے بیان کر گئے تھے، لا تطرنی کما اطرت النصارى۔ صحابہ میری شان میں، میری عظمت میں، میرے مقام میں، میرے مرتبے میں ایسی مبالغہ آرائی مت کر دینا جیسی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کی۔ خیر، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اور اگر میں کہوں، مثال ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہے، فوراً مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا گستاخی کا، اور میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ واقعی میں غلط ہوں، واقعی میں کوئی ایسا دعویٰ کر چکا ہوں کہ شاید جس کی دین اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، اور بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہر طرف سے مجھ پر کفر کے فتوے لگے گے، اہل بیت کی گستاخی کے فتوے لگے گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی توہین کے فتوے لگے گے۔ مگر ظالموں کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ سے کرواؤں تو مجھ پہ کفر کے فتوے، اور وہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، جو عیسیٰ کی ماں ہو، اس کا مقابلہ اگر میں بنت اسد سے کرواؤں تو کیا یہ توہین نہیں؟ کیا یہ ان کی گستاخی نہیں؟ اب تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں، یا بنت اسد کو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دے کر ان کی توہین کا ارتکاب کر لو، یا پھر یہ مان جاؤ کہ بنت اسد کا بنت عمران سے دور دور تک کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دیکھیے ایک بات جو میں آگے چل کر بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرواتے، مقابلہ بازی نہیں کرواتے۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام کے درمیان بھی مقابلہ بازی نہیں کرواتے۔
مگر سوال آیا ہے آپ کی طرف سے کہ پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء سے افضل بتلایا، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اور نہ دین اسلام نے اس کی کوئی دلیل ہمیں دی ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ بنت اسد کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہے، تو یہ تو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار۔ اس لیے اب بات کو سمجھانے کے لیے پیچھے کی گفتگو کی گئی ہے۔ یہ تو تھی شیعہ کی مشہور روایتیں، اب چلتے ہیں اہل سنت کی روایت امام حاکم رحمہ اللہ والی کی طرف۔ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک میں یہ روایت لائے ہیں، یا پھر شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم بن حزام والی روایت ہمیں یاد نہیں۔ آئیے پہلے اس روایت کا کچھ آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ امام حاکم رحمہ اللہ کی بہت سی روایتیں اس بات کی منتظر ہے کہ ان کا آپریشن بھی کیا جائے۔ دیکھیے یہ میری بات نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ مستدرک کو امام حاکم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھا اور نظر ثانی کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ خیر بہت سے محدثین نے امام حاکم کی بہت سی روایتوں پر بھی کی ہے اور مختلف فتوے بھی دیے ہیں، مگر میں ان سب کو بیان کر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دوسرا فریق یہی سوچے گا کہ شاید حدیث کا رد کرنے کے لیے امام حاکم پر الزام تراشی شروع کر دی ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں شاید غلط بیانی کی ہے، یہ شاید انہیں معلوم نہیں تھا، یا پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی جسے وہ پیش نہ کر سکے، یا ہو سکتا ہے وہ دلیل تلاش کرنے پر معلوم نہ ہوئی ہو۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے والی روایتیں تواتر سے، یعنی اس روایت کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، مگر میرا یہ پیغام بول ٹی وی کے اس مفتی کو دے دینا کہ ظالموں، اندھی تقلید نے تمہاری آنکھوں پہ سایہ کر رکھا ہے۔ مفتی واقعی مفتی ہوگا لیکن مختی کا، ان کی تقاریر سنیں اور انشاءاللہ میں ان قریب ان پر بھی درس دوں گا۔ مفتی صاحب، امام حاکم نے فرمایا آپ نے مان لیا، مگر میں ان کی بات کو اس وقت تک نہیں مان سکتا جب انہی کی باتوں میں تضاد ہو۔ دیکھیے معصوم کوئی نہیں سوائے انبیاء کے، خطا بول چوک ہر انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ خطا علمی ہو یا دیگر دنیاوی معاملات میں، شاید انہوں سے بھی بھول ہو گئی ہو جو انہوں نے اسے تواتر تک پہنچا دیا، کیونکہ امام حاکم نے اسے تواتر کہا ہے۔ اور جاؤ، میرا یہ دعویٰ ہے کوئی بھی مائی کا لال اسے تواتر ثابت کرنے کے لیے کم از کم 4 مختلف یا ایک ہی طریق سے ثابت کرتے، الحمدللہ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ مگر یہ بہانہ اب کی بار نہیں چلے گا کہ جی قرآن کی چند آیتیں بکری کھا گئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام حاکم کی بھی چند روایتیں یا اس کے علاوہ دیگر روایتیں بھی بکری کھا گئی ہوں، یا وہ غائب ہو گئی ہوں، یا جلا دی گئی ہوں، یا لکھی ہی نہیں گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ اسے تواتر سے ثابت کروا ہی نہیں سکتے تو تسلیم کر لے کہ امام حاکم رحمہ اللہ سے شاید خطا سرزد ہو گئی ہو، یا وہ بھول گئے، یا ان لوگوں کی طرف داری کرنی مقصود تھی کہ جن کی نسبت سے کچھ اہل علم نے انہیں یاد کیا ہے، مگر میں وہ بات یہاں نہیں بتاؤں گا، پھر کسی موقع پہ، جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تواتر کا مسئلہ۔ اب آگے چلیے، امام حاکم ہی کی اس روایت کے اکثر راوی مجہول ہیں، مگر مجہول راوی بتانے سے پہلے اس روایت کو جتنے بھی لوگوں نے بیان کیا، اکثریت بلکہ 99% وہ شیعہ تھے، اور آج بھی اس روایت کو بیان کرنے والے شیعہ اور ان کے پالتو مفتی ہیں۔ خیر، اس روایت کے راوی ابو طاہر محسن بن حسن علوی مجہول ہے، اور علوی ہی ہوا کرتے ہیں، مگر بہت کم ہے جو سیدھی سچی بات کرنے والے ہوں۔ اور پھر اس روایت کو بیان کرنے والی، جی ہاں والا نہیں والی، آپ سب جانتے ہوگے جنہوں نے اس روایت کی سند پڑھی ہوگی، وہ بھی مجہول ہے، لہذا مجہول پہ مجہول۔ اب یہ روایت اصول حدیث کے تحت ضعیف ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے ایک ضعیف روایت کو دلیل بنا کر اتنا بڑا جھگڑا، لہذا یہ ایک روایت جو امام حاکم کے خاطر لگائی جاتی ہے ضعیف ہے، اور ضعیف روایت سے دلیل پکڑنا بے وقوفی ہے، جن بے وقوفوں کی ہمارے ہاں اکثریت ہے۔ دوسری بات، کعبۃ اللہ میں جس صحابی رسول کی ولادت ہوئی ان کا نام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس بات پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی محدث نے اس میں اختلاف نہیں کیا، لہذا یہ کہنا کہ حکیم بن حزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہو سکتا ہے تو کیا حضرت علی نہیں، کیا حضرت علی کی ماں حکیم بن حزام کی ماں سے افضل نہیں؟ شرم نہیں آتی؟ گستاخوں، تمہیں ان سے بغض ہے، نفرت علی میں جلتے جا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کی مرضی کے آگے سوال اٹھانا کفر ہے، افضل ہے نہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ نہیں کیا، نہ ہمیں ذخیرہ احادیث سے کوئی ایسا واقعہ مل سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کر کے اس سے کلام نہیں کیا۔ بدر کے قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچائی، وہ اور بات ہے، تو کیا کہے گی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی باری آئے تو کیا کہے گی عیسیٰ علیہ السلام کمتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جبکہ ان دونوں باتوں سے ہمیں منع کر دیا گیا، اور صحیح بخاری والی روایت جس کو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ لہذا یہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، اس کی عطا پر سوال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر رہ کر اللہ سے گفتگو کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، لہذا یہ خدا کی مرضی تھی کہ حکیم بن ہزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اور شاید انہی کو یہ شرف حاصل ہوا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں؟ تو ایک جواب تو میری طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اور کان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائی، کیا اتنی حضرت علی نے اٹھائی؟ یا پھر درجے کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت آگے ہیں، جو روایت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اجماع صحابہ اور اجماع امت بھی یہی ہے، مگر میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ وہ کہے گے توہین کر دی، گالیوں پہ آ جائے گے۔ اور آج ہی صبح ایک گستاخ نے مجھے میسیج کیا کہ قاری صاحب آپ پر، عائشہ پر، ابوبکر پر، عمر پر، عثمان پر اور سارے بنو امیہ پر لعنت ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت کسی کے ساتھ نہیں لگایا، رضی اللہ کسی کے ساتھ نہیں لگایا، ان پر لعنت کی ایسی بہت سی بکواسات مجھے پڑھنے اور سننے میں ملتی ہے۔ لوگوں کیا بنے گا تمہارا؟ اور اکثر بزرگ کہا کرتے ہیں جو اپنی ماں کو برا کہے وہ اپنی نسل کی پہچان کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ جیسا خدا نے چاہا ویسا کر دیا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بھی ہے، چاہتے تو آگے کھڑا کر دیتے، مگر خدا کی مرضی کے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خدا نے چاہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب یہ کہنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دینا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ خدا نے کیوں ایسا چاہا، تو اس کیوں کا جواب دنیا کے کسی عالم کے پاس نہیں، لہٰذا ایسے سوال کر کے خدا کی گستاخی مت کرو۔ اسی طرح اس نے چاہا حکیم بن ہزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اس نے چاہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، لہٰذا یہ بحث یہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ ویسے تو میں پورا دن ہی بولتا جاؤں گا لیکن آپ سن نہیں سکتے۔ اب جعفر جتوئی صاحب جو ہمارے منتظر ہیں، ان کے سوال کا جواب انشاءاللہ میں اگلے درس میں مکمل کر دوں گا۔